بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، ماشاء اللہ آپ حضرات اس موقع سے یہاں جمع ہیں، یہ بڑی بات ہے. ملاقات اور ایک دوسرے کے دیدار سے ہم لوگ جو ہے محظوظ ہو رہے ہیں، اور کافی دیر سے آپ لوگ جو ہے تلاوت قرآن بھی سنی، نعت مبارک بھی سنی، اور دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی تقریریں بھی سنی، اور عنوانات بھی بڑے زبردست اور موضوع سے متعلق. اور آج کا جو شب قدر ہے، شب قدر کی بنیاد ہی کلام پاک ہے، اور کلام پاک جس پر نازل ہوا جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام پاک کی عظمت، جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان پر سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور بڑی بات ہے کہ ہم کو یہ دلچسپی ہے کہ ہم اپنی اولاد میں یہ سرمایہ منتقل کریں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے عبدالباری صاحب اپنی اولاد کو گویا دین کا نالج دینے کے لیے فکر مند ہے. یہ بڑی بات ہے. ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ اپنی نسلوں کو دینی نالج فراہم کریں، دین کی معلومات فراہم کریں. اور اہم جو ٹاپکس ہے، اب یہ بچے یہاں کھڑے ہو کے کچھ تو بولیں تو زندگی کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. یہ سوچیں گے بھی، سمجھیں گے بھی کہ ہم نے تیاری کی تھی، کچھ کہا تھا. اور وہ جو چھوٹا لڑکا ہے عظمت قرآن پہ بہترین انداز میں اس نے اپنی بات بھی کہی. یہ بڑی بات ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم لوگ اس سے سبق لیں، سیکھیں. آج کل دین سے دوری کا ایک ماحول عجیب طریقے سے پھیل رہا ہے. اس ماحول میں ایسی فکریں، یہ بڑی گویا دین سے قریب کرنے والی فکریں اور زندگیوں میں انقلاب لانے والی فکریں، کہ اگر ہم اپنے نسلوں کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا. آج کی یہ جو رات ہے، یہ شب قدر کی رات ہے. اس سے متعلق ابھی میں نے چھوٹی سی جو صورت ہے، اور امام صاحب نے بھی جو تلاوت کی تھی وہ اسی صورت کی تلاوت کی تھی، جس میں مضمون ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو کلام پاک ہے، اس کلام پاک کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. کلام پاک کی ایک آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کلام پاک میں 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام لے کر کے تعارف نہیں کروایا گیا سوائے رمضان کا. اور رمضان کا جو تعارف کروایا گیا تو وہ تعارف اسی طرح کروایا گیا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یعنی جس میں قرآن اترا. اللہ نے اس طرح تعارف کروا کے بتا دیا کہ اللہ پاک نے رمضان کو یہ جو اتنا پروٹوکول دیا ہے، اس پروٹوکول کے دینے کی اور یہ جو فضیلتیں، برکتیں عطا کی، اور یہ اتنا جو بڑا مقام دیا، سید الشہور کہہ دیا، تمام مہینوں کا سردار بنا دیا رمضان. اس کی بنیادی اور بڑی وجہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہے. قرآن چونکہ اس مہینے میں نازل ہوا تھا تو اللہ نے تمام مہینوں میں اس مہینے کو سردار بنا دیا اور اتنا پروٹوکول دیا. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے ہماری زندگی میں یہ مہینہ ہمیں مقدر فرمایا اور کچھ عبادتوں کی توفیق بھی نصیب فرمائی. اور پھر گویا یہ مہینہ آیا بھی
اور گزرنے والا بھی ہے، دیکھتے دیکھتے چلا بھی گیا، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ ختم، تیسرا عشرہ شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہونے والا ہے۔ ہاں بس ایک 2-3 دن باقی رہ گئے، 2-3 دن رمضان المبارک کے باقی رہ گئے، اور یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ تو روایتوں کے اعتبار سے سارے رمضان کا سب کو نچوڑ ہے، پورے رمضان کا نچوڑ نکال کر کے اللہ پاک نے آخری عشرے میں رکھا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ، اور پھر آخری عشرے کی آج کی جو رات ہے یہ طاق رات ہے۔ یہ جو بات ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ پاک نے یہ جو کلام پاک اتارا ہے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ پھر اللہ پاک سوال کرتے ہیں اہمیت بتلانے کے لیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا عظمت ہے، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ خیر کہا، اب یہاں یہ بھی نہیں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ کتنا بہتر ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر، بلکہ کیا کہا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، اور کتنا بہتر اللہ کو معلوم، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنا بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے بھی پکڑیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ گویا اس رات کی اہمیت ہے اور اس رات کی فضیلت ہے۔ ہاں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ پاک نے اس امت پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، بہت سارے احسانات۔ ہاں یہ امت آخر میں آنے والی امت ہے، خیر امت ہے، اور اس امت کی جو عمریں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، وہ یہ کہا اعمار امتی، میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے لے کر کے 70 کے درمیان، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا خود فرمان ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال کی ہیں، لیکن ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں کی عمریں بہت زیادہ اور بڑی بڑی عمریں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں خود کلام پاک کا بیان ہے کہ 950 برس، 1000 سال کے قریب، تقریباً 1000 سال ان کی عمر ہوگی۔ بلعام باورا کا تذکرہ ملتا ہے، پہلی امتوں میں یہ شخص تھا، اس کی عمر 400 سال۔ تو ایسی بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 1000 مہینے تک اس نے کیا کیا کہ اللہ کی عبادتیں کی اور جہاد کی، 1000 مہینے تک۔ تو اس طرح کی عبادتوں کا تذکرہ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے آیا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی پھر تو ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہماری عمریں تو 60 سال 70 سال، ان کی عمریں 1000 سال۔ اب ان لوگوں نے جس خلوص کے ساتھ اور مکمل طور پر اپنا وقت اللہ کی عبادت میں لگایا، عمر بھی ان کو زیادہ ملی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عبادتیں ہم سے بہت زیادہ ہوگی۔ ہم ان کے مقام کو، ہم ان کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ان کی عمریں 1000 سال کی ہیں، 400 سال کی ہیں، 500 700 سال کی عمریں ہیں، اور ہماری عمریں 60 سال 70 سال۔ تو ہم اگر نیکی کریں، عبادت کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو ان لوگوں نے تو جتنی عمریں لگائی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور جو مجاہدات، جو محنتیں کی ہیں، آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص 1000 سال تک کیا کرتا رہا، اللہ کی عبادت بھی کرتا رہا اور جہاد بھی کرتا رہا مسلسل۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہے، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ پاک نے یہ احسان کیا کہ ان کی عمریں مختصر سے ہی، لیکن میں ان کو ایسے ایسے موقع دوں گا کہ ان موقعوں کا یہ استعمال کر کے جن کی عمریں 1000 سال رہی ہوں گی ان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر قدردانی کر لیں گے، اگر تھوڑا سا کیا کر لیں گے، طلب کا اظہار کر لیں گے،
تو پچھلی جو امتیں ہیں وہ امتیں اتنی عمریں پا کر کے وہ مجاہدات کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنی انہوں نے محنتیں کر کے جو نتیجہ حاصل کیا، یہ 60 سال 70 سال کی عمر میں تھوڑی سی محنت سے وہ نتیجہ حاصل کر لیں۔ یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اور اللہ پاک نے اسی لیے دیکھو کہ رمضان کا موقع ہے، جانوی راتوں کا موقع ہے، یہ جو موقع ہیں بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے جس میں اللہ پاک وعدے کر لیتے ہیں، دیکھو میں اتر کر کے آسمانی دنیا میں خود اسی آیت یہ جو سورت ہے اسی سورت میں ہی مضمون ہے کہ لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے، آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ نزول ہوتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور پھر ندا لگائی جاتی ہے، حل من مستغفرین استغفر، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہو تو میں اس کی مغفرت طلب کروں، کوئی دعا کرے، کوئی مجھ سے مانگے تو میں اس کی مراد پوری کروں۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، سلام، یہ جو رات ہے یہ سلامتی والی رات بن جاتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، کب تک؟ جیسی شروع ہوئی یہ رات اس وقت سے لے کر کے طلوع صبح صادق تک اللہ کا فیضان مکمل جاری رہتا ہے۔ اب یہ جو شب قدر ہے، یہ شب قدر دیکھیے اللہ پاک چاہتے کیا ہیں؟ اللہ پاک چاہتے یہ ہیں کہ بندے غفلت میں اپنا وقت نہ گزاریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں اللہ پاک کیا کچھ دیتے ہیں، کتنا زیادہ فیضان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے روایتیں تو بارہا آتی رہی ہوں گی، من تقرب فیہ بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا۔ کوئی ایک نفل کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا ثواب بڑھا کر کے ایک فرض کے برابر کر دیتے ہیں، کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھا کر کے اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں، 70 فرض کے برابر اللہ پاک اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ جو رمضان میں کیا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے یہ فیضان ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ بھئی بندے کیا کریں کہ اللہ کی نظر ہے، اللہ چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اللہ جو نیکیوں کی طرف کو اس مہینے میں لوگ سبقت کرتے ہیں تو سبقت پر نظر ہوتی ہے، فرشتوں کے سامنے اس سبقت کو رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ یہ انسان ہے، یہ انسان زمین میں جائے گا تو خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، الٹے سیدھے برے کام کرے گا، لیکن دیکھو رمضان کا منظر کیا بتاتا ہے، میرے بندے کس طرح میرا قرب اور میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے مجاہدے کر رہے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، اور پھر کس طرح میری عبادتیں انجام دے رہے ہیں، اور کس طرح یہ کیا کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں۔ تو اس سبقت کو اللہ پاک کو نظر ہوتی ہے، سبقت کرنے والوں پر اللہ کی، اور اس سبقت کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے جو لوگ حصہ لیتے ہیں ان لوگوں کے حصہ لینے کو فرشتوں کے سامنے رکھ کر کے فخر کرتے ہیں۔ کیا کہا تھا تم نے کہا تھا یہ خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے، دیکھو یہ فسادی ہے، یہ لوگ تو کس طرح نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح نیک کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کیا کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے یہ اعمال کو پیش کر کے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ یہ فساد بچائیں گے، لیکن میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں جانتا کہ تم تو چاہ کر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے، تمہارے اندر تو اللہ نے مادہ ہی نہیں رکھا نافرمانی کا، یہ لوگ تو ایسے، اور تمہارے اندر تو اللہ پاک نے ضرورتیں ہی نہیں رکھی ہیں۔ اے فرشتوں، تمہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں ہے تمہیں، نہ تمہیں بیوی بچوں کی ضرورت ہے، اور بیوی بچوں کی کفالت بھی تمہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ضرورتیں تمہیں ہے ہی، اور پھر نافرمانی کا تم نے کوئی مادہ بھی نہیں، تم اللہ کی نافرمانی تو کر بھی نہیں سکتے، لیکن یہ انسان کو دیکھو، ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورتیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں، بیوی بچوں کی بھی ضرورتیں ان کو ہیں، اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، بیوی بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ
ان کے اندر میں نے اپنی نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے. یہ اگر چاہے فجور کا راستہ اختیار کرنا، فسق کا راستہ اختیار کرنا، گناہوں کا راستہ اختیار کرنا، تو یہ کر سکتے ہیں. یہ بغاوت کر سکتے ہیں اپنے خالق کے خلاف، اپنے مالک کے خلاف. اے فرشتوں، تم بغاوت نہیں کر سکتے. ان کے اندر مادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے فسق کے مادے کو دباتے ہیں. دبا کر کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور اپنے خالق کی محبت میں اپنے خالق کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنے خالق کا حکم مانتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ زیادہ بڑی چیز ہے. اسی لیے مسجود ملائک بنایا ہے انسان کو. انسان حضرت آدم علیہ السلام پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنی جو دنیاوی حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے، فرشتوں کو ہماری طرح قضاء حاجت کی بھی ضرورت نہیں، نہ پیشاب پاخنے کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرشتوں کو. تو ان انسانوں کو یہ سب ضرورتیں ہیں. یہ ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، اور پھر یہ اگر چاہے تو میری نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، میرے خلاف بغاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ میری طرف قدم بڑھاتے ہیں اور میری اطاعت کرتے ہیں، میرا حکم مانتے ہیں، تو اے فرشتوں یہ تم سے زیادہ افضل بن جاتے ہیں. ان کا مقام و مرتبہ تم سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور رمضان میں اللہ پاک فرشتوں پر جتاتے ہیں، دیکھو میرے یہ بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میری غلامی کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، یہ گناہوں کے مادے کو دباتے ہیں. دبا کر کے کیا کرتے ہیں کہ میری طرف قدم بڑھاتے ہیں. تو فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے، فساد بچائیں گے، لیکن دیکھو یہ رمضان کے مہینے میں میرے بندے کس طرح میری طرف کو لپک رہے ہیں. اللہ کی نظر ہوتی ہے ہمارے نیکیوں کی طرف، اور اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ہماری ان نیکیوں کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے میرے محبوب بندے. تو یہ رمضان مبارک میں اللہ پاک کی طرف سے گویا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور چاہا یہ جاتا ہے کہ بندے جتنا ہو سکے کیا کریں، اپنی طرف سے نیکیوں کا مظاہرہ کریں. اب اگر شب قدر کو بتا دیا جاتا کہ دیکھو ہر سال شب قدر 27ویں شب کو ہے، 27ویں رات کو ہے، یا 29ویں رات کو ہے، پہلے سے معلوم ہوتا تو 21ویں رات ہو، 23ویں رات ہو، 25ویں رات ہو، تو آدمی کیا بولتا؟ کھیلنے کودنے میں، مزے میں وقت اڑا دیتا. کیا کہتا کہ شب قدر کی رات تو 27 کو ہے نا، وہ رات کا اہتمام کر لیں گے، سب بتاؤ. تو اس کو 21 میں، 23 میں، 25 میں اہتمام کی توفیق نہیں مل رہی. وہ وقت ضائع کرے گا، وہ وقت خراب کرے گا، وہ جو ہے نا ناقدری کرے گا ان اوقات کی، یہ سوچ کر کے کہ شب قدر تو 29 کو ہے، جو گویا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر جو رات ہے وہ رات تو 29 کو ہے، جب وہ رات تو 27 کو ہے، تو میں اس ایک رات میں پورا اہتمام کروں گا. اللہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. رمضان میں اللہ کی طرف سے پورا فیضان ہے، اللہ پاک کی طرف سے، چاہے وہ 20 میں عبادت کرے، 21 میں کرے، رمضان کی کسی بھی دن میں وہ عبادت کرے، اور خاص طور پر آخری عشرے میں کسی بھی لمحے میں وہ عبادت کرے، کسی بھی لمحے میں. اسی لیے تو جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف تو کبھی چھوڑتے ہی نہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کبھی نہیں چھوڑتے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف تو نفل اعتکاف ہوتا ہے، وہ بھی ہم لوگ اہتمام نہیں کر رہے. نفل اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آدمی صبح گویا جتنا جلدی ہو سکے فجر کے بعد، فجر کی اذان کے فوراً بعد فجر کی نماز کے لیے مسجد آ جائے، جتنا جلدی ہو سکے. ایسا نہیں کہ جماعت جب ٹھہر رہی ہو اس سے 2 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، نہیں، جتنا جلدی ہو سکے آئے، آ کر کے وہ کیا کر لے، اعتکاف کی نیت کر لے، اور نماز سے پہلے کچھ تلاوت کر لے، پھر نماز پڑھے، فرض نماز ادا کرے فجر کی، پھر اس کے بعد بھی ذکر و اذکار کرے.
اشراق تک کیا کرے، وہ تھوڑا بہت اپنا وقت مسجد میں لگا کر کے کیا کرے، اشراق کی نفل نمازیں وغیرہ پڑھ کے دعا وغیرہ کر کے نکل جائے، تو یہ نفل اعتکاف ہے۔ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے اعتکاف۔ اب ہم لوگ مسجد میں آ کر کے 3-4 گھنٹے ہم مسجد میں گزار رہے ہیں، اعتکاف کی نیت ہم نے کر لی، تو یہ جو اعتکاف کی نیت یہ نفلی اعتکاف ہے۔ ہم لوگ نفلی اعتکاف کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کے گھر میں نفلی اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور مختصر سی محنت اور تھوڑی سی کوشش اور تھوڑی سی توجہ سے ہم اس نفلی اعتکاف کو بھی کیا کر سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں۔ صبح فجر کے وقت میں خاص طور پر، چونکہ اللہ کے نبی نے جس حدیث میں یہ کہا ہے نا کہ میری امت کی عمر 60 سال 70 سال کے درمیان میں ہے، وہی یہ کہا کہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی۔ صبح کے وقت میں جو بندہ بیدار رہتا ہے اور تھوڑا بہت نیکی اور عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، صبح جاگتا ہے، صبح سوتا نہیں رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ایک عجیب طرح کی برکت ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا۔ تو ایک تو اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف، اور دوسرا اعتکاف ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ آدمی کہے کہ میرا فلانا کام اگر ہو گیا، ایک فلانا کام میرا اٹکا ہوا ہے، کوئی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ یہ کہے کہ میرا پیپر اگر نکل جائے، بہت ٹف پیپر ہے، پیپر نکل گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف، 2 دن کا اعتکاف یا 3 دن کا اعتکاف، یہ واجب اعتکاف ہے۔ اور ایک سنت مؤکدہ اعتکاف، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، وہ کیا ہے؟ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ اور اس اعتکاف کی بنیاد بھی یہی ہے کہ رمضان میں لوٹیں جو کچھ ہے، اور یہ جتنی طاقتیں ہیں، 5 طاقتیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ ساری طاقتیں آخری عشرے میں ہیں۔ اس کا اگر کوئی اہتمام، اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم لوگ دھرنے دیتے ہیں، احتجاج وغیرہ کرتے ہیں، تو دھرنے دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا اٹھیں گے، یہی تو کیا جاتا ہے نا دھرنوں میں۔ تو جو بندہ اعتکاف کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ میں تیرے در سے اب یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک تو میرے لیے مغفرت کا فیصلہ نہیں کر دے گا، میں اپنی مغفرت کروا کے جاؤں گا۔ اور اعتکاف کرنے والے جتنی اچھی نیت سے اعتکاف کریں گے اس کے اتنے اچھے فائدے ہوتے ہیں۔ لسٹ بنانے کہ میرے اندر گویا خدا نخواستہ، 1000 بار خدا نخواستہ نشے کی عادت ہے، تو اعتکاف کرنے والا نیت کرے کہ میں اپنی اس بری عادت کو چھڑانے کے لیے کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہوں۔ تو وہ رجوع کرے، وہ کہے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے در سے میں یہ توفیق مانگ کر کے اٹھوں کہ یہ لت مجھ سے دور ہو جائے، جب تک یہ تو توفیق نہیں دے گا میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ اتنا زبردست ایسا مہینہ ہے، اللہ کے نبی کی وہ حدیث تو ہمیں یاد ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے مہربان، آپ سے بڑا کوئی مہربان اور آپ سے بڑا کوئی زیادہ رحم کرنے والا دھرتی میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ جتنا دل آپ کا نرم تھا اور ہر ایک کے لیے جتنی مہربانی، جتنی رحم دلی، جتنی نرمی، جتنی متانت آپ کے دل میں تھی، دھرتی پہ کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ جس طرح اللہ کی ربوبیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اسی طرح جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ آپ سے بڑا کوئی رحمت للعالمین نہیں آیا۔ رحمت للعالمین یہ اللہ کے نبی کا ایک خاص وصف۔ اتنی زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والے، مخلوقات سے محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے بھی جب جبرائیل امین نے بددعا دی نا، کیا کہا تھا جبرائیل امین نے؟ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک جیسا مہینہ ملے، اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت کا سامان نہ کروا سکے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو رحمت للعالمین نے اس بددعا پر آمین کہا۔ اتنی مہربانی کرنے والا نبی، آپ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، لیکن اس نے بھی اس بددعا پہ آمین کہہ دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو خوب پتا تھا آدمی تھوڑا سا چھوٹا سا قدم اڑا دے، تھوڑی سی طلب کا مظاہرہ کر لے، اللہ تو معاف کر ہی دیتے ہیں اس مہینے میں، چونکہ
چونکہ اللہ کا فیضان ہی ایسا ہے، اللہ کی مہربانی ہی ایسی ہے۔ رمضان میں بس تھوڑی سی طلب کی ضرورت ہوتی ہے، بندہ اللہ کی طرف ہلکا سا قدم اٹھا لے، طلب کا مظاہرہ کر دے، کہہ دے اللہ سے اے اللہ مجھے معاف کر دے، بس کہنے کی دیر ہے۔ اللہ کی طرف سے تو فیضان ہے، تو اتنا فیضان ہے، اس کے باوجود کوئی اپنی مغفرت کا انتظام نہیں کروا سکا، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی آمین ہے اس بد دعا پر۔ تو آپ سوچیں کہ جس کو اعتکاف کی توفیق مل گئی، وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ کہ گویا اللہ کے نبی کی اس بد دعا سے محفوظ رہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرہ، اور آخری عشرے میں بھی بالکل یہ والی رات، اور جو شب قدر ہے، شب قدر کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ طے کر کے نہیں بول سکتے، اور اللہ پاک نے اسی لیے کیا کیا ہے کہ اس کو مجبور رکھا ہے۔ کس نے مجبور رکھا ہے؟ کہ آخری عشرے میں مسلمان جتنا زیادہ ہو سکے عبادتیں کریں۔ اگر متعین کر دیتے تو لوگ مطمئن ہو جاتے اور عبادتوں کی ویسی توفیق نہیں ملتی جیسی توفیق ملنی چاہیے۔ تو اللہ نے اسی لیے کیا کیا کہ اب دیکھو، اگر اللہ پاک کو بتانا ہی نہیں تھا تو تعین کرتے ہی، اللہ نے پہلے تعین کی، اللہ کے نبی کو بتلا دیا۔ اللہ کے نبی مسلمانوں کو بتانے کے لیے نکلے لیکن تعین اٹھا دی گئی، ذہن سے بھلا دیا گیا۔ کیوں یہ حکمت عملی اختیار کی گئی؟ اور وجہ جو بنی، وجہ کیا بنی؟ آپس کا لڑائی جھگڑا، یہ وجہ بنی۔ یہ وجہ بنا دی، پیغام دے دیا، دیکھو کتنی منحوس چیز ہے، اے لوگوں لڑائی جھگڑے سے دور رہو۔ اور دوسری حکمت یہ ہوگی کہ دیکھو اللہ پاک نے کیا یہ انتظام کر دیا کہ اب لوگ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ایک رات پہ اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ پورا عشرہ کیا کریں گے؟ عبادتوں کا اہتمام کریں گے، ایک سے زیادہ راتوں میں جاگیں گے اور کچھ زیادہ عبادتیں کریں گے۔ تو اس میں فائدہ انہیں کا ہوگا، چونکہ یہ جاگنا رمضان کے مہینے میں جہاں اللہ کی طرف سے فیضان اتر رہا ہے، خزانے اتر رہے ہیں۔ اللہ بہانے سے چاہتے یہ ہیں کہ بندے بٹور نہیں کچھ، اگر میں ان کو متعین کر کے بتا دیتا تو یہ جو لوٹ سکتے ہیں نا خزانے، وہ نہیں لوٹتے، ان کو وہ فیضان نہیں ملتا۔ یہ کیا کرتے کہ میری طرف سے جو ان کے اوپر رحمتیں برس رہی ہیں محروم ہو جاتے ہیں اس سے۔ وہ کیا کر لیتے؟ تکیہ کر لیتے ایک رات کا، اور اس ایک رات کے لیے دوسری راتوں کو کیا کر دیتے؟ ضائع کر دیتے۔ تو اللہ پاک نے کیا کہ تعین اٹھا لی، اور پھر یہ پیغام بھی دیا۔ تعین اٹھانے کے اندر وجہ بنائی جھگڑے کو وجہ بنائی اور پیغام دے دیا کہ دیکھو جھگڑا کتنی منحوس چیز ہے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں سکھائی، بند کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے تو بند ہی کرنا چاہیے، کیونکہ رات بھی کافی ہو گئی، 12 بج رہے ہیں۔ دیکھیے بھائی، اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہم نے عظمت مصطفیٰ کو تقریر بھی سنی۔ آپ سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، کوئی نعمت نہیں آپ سے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ آپ پر جو کلام اترا ہے اس کی عظمت دل میں بٹھائی جائے، اس کی محبت دل میں بٹھائی جائے، اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی اگر ناقدری کی جائے تو اللہ پاک کی طرف سے گرفت بھی اسی قدر مضبوط ہوتی ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے رمضان کو بھی پروٹوکول دیا، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ رمضان میں بہانہ بنا کر کے اللہ پاک لوگوں کو اتنا نواز رہے ہیں، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو
چاہتے یہ ہیں کہ قرآن کی عظمت ہمارے دل میں اترے اور ہم قرآن کے جتنا ہو سکے قریب ہو جائیں۔ اب ہم آج کی رات میں کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں جتنا ہو سکے۔ ایک تو یہ بیان کی رات نہیں ہے، اصل رات تو یہ عبادتوں کی رات ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی رات ہے۔ ہاں، جتنا ہو سکے کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہاں، اور ایک چیز اور ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام۔ ہم لوگ جو ہے رمضان میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں لیکن شب قدر میں بھول جاتے ہیں۔ ہاں، شب قدر میں بھی کیا ہے کہ صدقہ و خیرات کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ پاک کی نوازشیں اس رات میں زیادہ ہوتی ہیں عام دنوں کے مقابلے، تو جہاں اور اعمال کا اہتمام کر رہے ہیں تو صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی شب قدر کی رات میں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محاسبہ، مراقبہ۔ محاسبہ کیا ہے کہ جائزہ لیں۔ دیکھیے آج جتنے سخت ترین حالات ہم مسلمانوں پر ہیں، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی بس ایک وجہ ہے ہماری قرآن سے جڑی۔ ہم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہاں، اب آپ بتائیے کہ کلام پاک یہ اللہ کا کلام ہے، ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو اچھی طرح تجوید سے کلام پاک پڑھنے آتا ہے؟ خود محاسبہ کریں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کیا کر سکتے ہیں، اچھی طرح تجوید سے کلام پاک پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہم مسلمانوں کا کلام پاک کا حق ہے، ہم مسلمانوں پر کہ ہمیں پڑھنا آنا چاہیے تجوید کے ساتھ۔ ہاں، اگر جو ہے ایک جملہ ہے قلب، قلب کے معنی ہے دل، قلب کو آپ قلب کہیں تو قلب کے معنی ہے کتا۔ ہماری تجوید صحیح نہیں، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں، ہم جس طرح چاہے، اور ہمیں فکر نہیں کہ ہم اپنی کیا کریں، تجوید درست کریں، صحیح سے پڑھنے کی فکر کریں، تو کلام پاک پڑھ رہے ہیں لیکن ایسی فحش غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ایک کا معنی ایک ہو جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ اللہ کا کلام، جو اللہ کا کلام تو ایسا کلام ہے جو فرشتے پڑھنا بھی چاہیں پڑھ نہیں سکتے سوائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ فرشتوں کی دلی چاہت ہوتی ہے جہاں بھی کلام پاک پڑھا جاتا ہے آ کر کے گھیر لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں کلام پاک پڑھنے والوں سے، سننے والوں سے، کلام پاک کا مذاکرہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خود بھی پڑھے کلام پاک، لیکن اللہ نے ان کو گویا یہ استطاعت نہیں دی، وہ چاہ کے بھی نہیں پڑھ سکتے سوائے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام سے تو مرضی ہے کہ قرآن کا دور کرتے تھے رمضان، اللہ کے نبی کو وہ سناتے تھے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک کو سنتے تھے۔ تو جبرائیل امین تو چونکہ وہ کلام پاک کے لانے پر مامور تھے اور روح الامین کہا گیا، وہ لاتے بھی تھے اور پوری امانتداری کے ساتھ لاتے تھے، اور لا کر کے نبیوں تک وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی وحی پہنچایا کرتے تھے۔ تو وہ تو کیا ہے، قادر ہے کلام پاک کے پڑھنے پہ، فرشتے تو قادر بھی نہیں، اور اللہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی کی جو صفات بیان کی گئی ہے، تو پہلی صفت کیا بیان کی گئی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کلام پاک کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں مسلمانوں کو، اور چاہتے یہ ہے کہ کلام پاک کو پڑھنا سیکھیں۔ اب کتنے مسلمان ایسے ہی جائزہ لیں جن کو کلام پاک صحیح سے پڑھنا آتا ہے۔ دوسری چیز کلام پاک کو یاد کرنا، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو کلام پاک کی کتنی صورتیں یاد ہیں، سنت کے مطابق وہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ صرف 10 صورتیں یاد کر لینا یہ تو فرض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، یہ سمجھو کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے اتنا تو یاد کر لیا انہوں نے، لیکن فجر میں، ظہر میں سنت ہے طوال مفصل، عصر میں، عشاء میں سنت ہے اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل کی صورتیں پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر ہم کسی وقت میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکے، ہم کو الگ سے فرض نماز پڑھنا پڑ رہا ہے، تو فرض نماز سنت کے مطابق پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ طوال مفصل میں سے کوئی صورت یاد، قصار مفصل میں سے ہم کو کوئی صورت یاد، اوساط مفصل میں سے ہم کو کوئی صورت یاد۔ جائزہ لیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو ان صورتوں میں سے کتنی صورتیں یاد ہیں، کون کون فرض نمازیں سنت کے مطابق پڑھ سکتا ہے۔ زندگی گزر رہی، قبر کے گڑھے تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں، ہم غور نہیں کرتے کہ کلام پاک کا ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں۔
کلام پاک کی عظمت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو پڑھنا تو آئے کم از کم صحیح ڈھنگ سے. اور اللہ پاک نے کلام پاک کا پڑھنا یاد کرنا کتنا آسان کیا. ابھی ہم نے ایک چھوٹے سے مقرر کو سنا, کیا کہا, یہ معجزہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, اس کی کتنی عظمت ہے, ہمارے انڈیا کا, ہمارے ہندوستان کا دستور ہے, لیکن کبھی اس طرح یاد کر کے اس کو گویا کسی کے سینے میں محفوظ ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پڑھا جا رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں. اور پڑھنا کیا اتنا آسان ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یا کلام پاک کے علاوہ کوئی کتاب یاد نہیں کی جاتی, اور کلام پاک کس طرح یاد ہو جاتی ہے, چھوٹے سے چھوٹے بچے کو یاد ہو جاتی ہے, چھوٹے سے چھوٹے بچے کو یاد ہو جاتی ہے. اگر آدمی تھوڑی سی محنت کر لے, ہر مسلمان کیا کر سکتا ہے, تھوڑی تھوڑی صورتیں تجوید کے ساتھ یاد کر سکتا ہے, لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو اس کی فکر ہے. اور دوسری اہم چیز کلام پاک کو سمجھنا بھی. ہمارا کسی سے معاشقہ ہو جائے, لب ہو جائے, اور کوئی لب لیٹر بھیجے تو وہ دوسری زبان میں ہو جو ہم کو آتی نہیں, کیا کرتے ہیں ہم, اٹھا کے محبت سے گلے میں تعویذ ڈال لے کے رکھ لیتے. وہ محبت کر رہے, وہ رکھ رہے, ٹھیک ہے, لیکن کتنی فکر ہوتی اس میں کیا لکھا محبوب میرا. کسی اگر وہ فرانسیسی میں لکھا ہوا ہے تو فرانسیسی کون جانتا, جا کے پوچھتے کہ نہیں پوچھتے کیا لکھا ہوا ہے. ارے عظمت کرو, جتنی عظمت کرو کرو, اس کو سجا کے رکھو, جیل میں رکھو, اٹھا کے رکھو, کیا کرتے کرو, لیکن ساتھ میں یہ بھی تو کوشش کرتے کہ نہیں کرتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, سمجھنے کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے. بھائی باری تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک نے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت اور اتنا شرف بخشا کہ کائنات میں ان سے بڑی حیثیت کسی کو عطا نہیں کی, اور کائنات میں بعزت خدا بزرگ تو قصہ مختصر اتنے اونچے مقام پہ فائز کر کے اپنا کلام ان کو دیتے. اگر ہمیں اپنے خالق سے محبت ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ خالق نے مجھ سے جو کلام کیا ہے, کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین وغیرہ سورتیں پڑھتے ہیں. جب سورتیں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک سے آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے, کلام پاک کی جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں کیا مضمون ہے. کیا ہمارے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ کیا مضمون ہے, کیا کہا جا رہا ہے, کیا اس کے اندر پیغام ہے, ہم سے اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں. تو یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے, یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے, بغیر سمجھ کے پڑھنا یہ بھی بات ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی جب سمجھ میں نہیں آ رہا, بعض پروفیسرز رہتے ہیں کہ وہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو پڑھتے رہتے نا, تو ان لوگوں کی زبانوں پہ اس طرح کی باتیں آتی, خالی پڑھ لے تو ہو گیا, فوراً بولتے ہو ٹرانسلیٹ کرو, ترجمہ کرو, بولو کیا ہے اس میں مضمون, بولتے بولو کہ ٹرانسلیٹ کرو. اور بعض لوگ جو ہے نا بغیر ٹرانسلیشن کے, بغیر سمجھے پڑھنے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ارے تمہارے کو ترجمہ نہیں معلوم, پڑھنے کا کیا فائدہ, کہیں بھی پڑھ رہے. بعض پروفیسر ایسا کرتے ہیں, لیکن وہ جاہل ہے, وہ دین سے ناواقف ہے. کلام پاک کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت ہے, بغیر سمجھے بھی اس کا کوئی مضمون نہیں سمجھ میں آ رہا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو وہ پڑھنا بھی کیا ہے, عبادت ہے. وہ پڑھنا بھی, اس پر بھی اجر ملتا ہے. لیکن یہاں فل اسٹاپ نہیں ہونا چاہیے. کلام پاک کا جس طرح یہ حق ہے کہ اس کو پڑھنا آنا چاہیے تجوید کے ساتھ اچھی طرح, اور اس کی کچھ صورتوں کو کم از کم جس سے ہماری نمازیں تو صحیح ہو سکے یاد کرنا چاہیے, یہ حق ہے. اسی طرح کلام پاک کا یہ بھی حق ہے کہ ہم کیا کریں, کلام پاک کو سمجھیں, کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج دیکھیے کہ آج ہم لوگ جو ہے اپنی زندگیوں سے دین کو مکمل طور پر نکال کر ایک دائرے تک محدود کر چکے ہیں. کچھ نمازیں, روزے, زکات, یہ چیزیں لے کر کے رکھنی, اور ہماری پوری لائف اسٹائل یہودی بنی ہوئی ہے, ہماری پوری معاشرت قرآن کے خلاف بنی ہوئی ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں پھیلانا سکھایا تھا, لیکن آج بھائی بھائی ہو کر کے بھائی کے خلاف سازش کرتا ہے. آج ماں باپ ہیں, ماں باپ جنہوں نے گویا اپنا خون پسینہ لگا کر کے جس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا,
جب وہ بچہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، چونکہ اس کی دین کی تو فکر کی نہیں، قرآن تو سیکھا نہیں، قرآن تو سمجھا نہیں، اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا پتہ نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ کس طرح کی بدتمیزی کرتا ہے؟ جب میری لائف میں ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں تو جہاں وہ رہتا ہے وہاں اپنے والدین کو رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ان کے لیے ایسا جو بالکل کام والوں کو جو جگہ دی جاتی ہے وہ جگہ دی جاتی ہے، ایسی بدتمیزیاں کی جاتی ہیں، اور ایسے واقعات کیا ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ دین کو ہم نے کیا کیا ہے، مخصوص کر دیا، محدود کر دیا۔ ارے ماں باپ کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنا ہے، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کیا قرآن نہیں بتاتا؟ کیا یہ شریعت میں نہیں ہے؟ کیا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ لیکن ہم لوگوں نے کیا کر لیا کہ اس کو بھی، اب اگر کوئی ان موضوعات پہ بولتا بھی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہاں یاد رکھیے، ہمارا سب سے بڑا سہارا جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کل کو میدان محشر میں ہم اللہ کے نبی کی سفارش کا سہارا لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، اور اللہ کے نبی یہ کہیں گے ان نہادل یہ کیا ہے، یا میری یہ قوم ایسی ہے کہ حاضر اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یاد ہے کیا ہے کلام پاک کی ہوا ہے، حافظ نہیں ہے کوئی بھول رہا ہوں، اس میں یہ مضمون ہے کہ اے اللہ میری یہ قوم، یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی چاہیں گے بھی کہ میں ان کی کیا کروں، سفارش کروں، لیکن کہا جائے گا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا، آپ کے قرآن کو اپنے پس پوچھ ڈال دیا، پیچھے پھینک دیا، یہ قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنے کے بعد قرآن پر عمل کرنا۔ یہ اب دیکھو بھائی، ہم لوگوں کی زندگی، ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ہم لوگوں کی زندگی آج کل بغاوت والی زندگی گزر رہی ہے۔ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ اللہ معاف کرے، سمجھنے کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں، میں بھی اس میں داخل ہوں، مجھے بھی کیا کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ بغاوت، اللہ سے بغاوت والی زندگی۔ بغاوت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے گناہ اور ایک ہے بغاوت۔ بغاوت کسے کہتے ہیں؟ آدمی، اللہ کے نبی نے خود ہی کہا تھا، کیا کہا تھا کہ مجھے میرے بعد تم مسلمانوں پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ جب دنیا تم پر کھول دی جائے اور تم دنیا کے حریص اور لالچی بنو گے، تو لالچی بننے کے بعد تم جو دین کا جنازہ نکال دو گے نا، اور دین کو جو بالکل اپنی لائف سے نکال کے پھینک دو گے، اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کے لیے تم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں کیا چاہیے؟ روپیہ، پیسہ، بس میری یہ جو زندگی ہے، جو زندگی ختم ہونے والی ہے، کتنا بھی اچھا آپ زندگی گزار لو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو تو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، لیکن ہر ایک کا محور بس یہ ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ۔ اب تو یہ بھی نہیں کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے، فلانے کی ٹکر میں اس کے پاس جتنا ہے اس سے زیادہ ہونا ہے، کم بالکل نہیں، اور پوری زندگی اسی پہ گزر رہی، اسی پہ گزر رہی۔ ہمارا زندگی کا محور یہ بنا ہوا ہے، میرے بچے فلانے بچوں سے زیادہ اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، میرے بچے فلانے بچوں سے زیادہ اچھے اسکول میں پڑھیں، میرا لائف اسٹائل فلانے سے زیادہ کیا ہو جائے، اچھا ہو جائے، میرا بھائی ایسا کمانا، میں اس سے زیادہ کماؤں، میرے فلانا دوست کیا اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس اس سے اچھی گاڑی آ جانا، بس یہ ہمارا مقصد بن گیا۔ اور یہ مقصد بن کر کے ہم جو اصل مقصد تھا جو دنیا میں آنے کا، اس مقصد سے ہم غافل ہو گئے اور بغاوت والی زندگی اختیار کر۔ بغاوت والی زندگی کا کیا مطلب؟ اگر کوئی ہمیں سمجھاتا ہے دیکھو تمہاری یہ روش تمہاری آخرت کو تباہ کرے گی، تم اللہ کے ہاں جا کر کے پکڑے جاؤ گے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، کہنے والا اچھا نہیں لگتا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد گناہوں کی محبت دل میں اتر گئی، چاہتے ہیں کہ کچھ ٹوکے گا، ٹوکتا ہے، ٹوکنے والا ہمیں دشمن نظر آتا ہے، کہنے والا ہمیں دشمن نظر آتا ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مراد پوری کریں چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ یہ بغاوت ہے، یہ بغاوت ہے
کہ آدمی کے دل میں گناہوں کی محبت اتر گئی، دنیا کی محبت اتر گئی. حب الدنیا رأس كل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ. اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو نافرمانی ہونا اتنی بڑی بات نہیں. اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان بھر جائیں گناہوں سے، اتنا بڑا کوئی گنہگار ہو تو اتنے گناہوں کو بھی اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. آپ ایک بینک والے کے پاس جائیں، آپ کے پاس ایک نوٹ ہو پھٹی، تھوڑی سی کا ہو، پھٹی ہوئی ہو، پرانی ہو، عام لوگ نہیں لے رہے وہ نوٹ. آپ بینک کے پاس لے جاتے وہ نوٹ لے گا کہ نہیں لے گا؟ وہ نوٹ بینک والا لے گا کہ نہیں لے گا؟ ایسا رول اس کو لینا چاہیے، لے لیتا وہ نوٹ. چونکہ بینک والا نہیں لے گا تو اور کون لیں گے؟ تو آپ تھوڑا ریکویسٹ کریں، کہیں پڑ گئی ہے بھائی لے لو، اس کو لینا پڑے گا، لینا چاہیے، لے لے گا. لیکن آپ کیا کریں؟ ایک اچھی نوٹ لے کے جائیں بینک والے کے پاس، بینک والے کے سامنے اس کو پھاڑ کے اس کو دیں، اب یہ لو. لے گا بینک والا؟ اگر آپ بینک والے کے سامنے جا کر کے اچھی نوٹ پھاڑ کے وہ نوٹ اس کو دیں تو وہ کیا کہے گا؟ ارے یہ تو بغاوت ہے، میرے سامنے پھاڑ رہا ہے، میرے سامنے خراب کر رہا ہے، اور میرے سامنے خراب کر کے مجھ سے کہتا میں لوگ. اس کو جلال آ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ جیل میں بھی جائے وہ کہے گا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ جرم کر رہا ہے میرے سامنے، ہر دھرمی، یہ ضد اور اس طریقے کا تیرا رویہ بینک والا برداشت نہیں کرے گا. اگر اس کے سامنے نوٹ پھاڑ کے اس کو کیا کرے؟ یہ کہے کہ لو. آج ہم اللہ پاک کے احکام کو اس طرح توڑتے ہیں. ایک ہے نافرمانی، صحابہ کرام سے بھی ہوئی. کلام پاک کہتا ہے یعملون السوء بجہالۃ، صحابہ کرام نافرمانی کرتے تھے، گناہ ہوتے تھے تو وہ گناہ نادانی سے ہوتے تھے، وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے تھے. اب ہم یہ چاہیں کہ میں گناہ کی روش نہیں بدلوں گا، اور اے اللہ آپ مجھے عافیت دیں، مجھے سکون دیں، مجھے راحت دیں، حالات کو بدلیں، حالات کو پلٹ دیں. میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کے نبی کا نام لیتا ہوں، اللہ کا عاشق ہوں، اللہ کے نبی کا عاشق ہوں، میں کہتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن تیرے حکموں پہ چلوں گا نہیں. یہ کہیں اور اللہ سے یہ کہیں کہ میرے حالات بدل دیں. آج مسلمانوں پر ذلت طاری ہے، ہر جگہ اس کو روندا جا رہا ہے، پاؤں کے نیچے کچلا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم 1000 مرتبہ کیا کر لیں کہ وہ قنوت نازلہ پڑھ لیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، کہہ لیں 50 مرتبہ کہہ لیں، 1000 مرتبہ کہہ لیں، 1 کروڑ مرتبہ کہہ لیں اللہم مزق جمعہ. اللہ ان کافروں کو نیست و نابود کر دیے، لیکن اپنے روش بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ بغاوت ہے. ہم گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، اور ہم یہ چاہیں کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی لائف کو نہیں کرتے، ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے. ہم دین کو اتنا اختیار کریں گے جتنا ہمیں اچھا لگتا ہے، جو اللہ کا نبی کہتا ہے ہم وہ سب کچھ نہیں مانیں گے. یہ بغاوت ہے، اور اس میں ڈٹ جائے آدمی، یہ بغاوت ہے. باقی کو اللہ معاف نہیں کرتے، اسی لیے انتقام لیا جا رہا ہے، اسی لیے ہمارے حالات نہیں بدل رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، اللہ کی طرف کو رجوع کریں، قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیں، اور سمجھنے کے بعد اگلا نمبر ہے عمل کرنا، عمل کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لانا. تو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دیکھیں اللہ کا اصل پیغام ہم سے کیا ہے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یاد رکھیں یہ یہودی ہیں جنہوں نے یہ ایسی سازشیں پھیلائی اور ایسا رویہ پھیلایا. ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ نبیوں کو قتل کیا ہے، اللہ کے پیغامات کو پیچھے کیا ہے، دنیا کے لیے حریف بنے، لالچی بنے. آج ہم ان کے روش میں چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دیا تھا ایک زمانہ آئے گا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ، تم بھی کیا کرو گے؟ پہلے جیسے لوگوں کی روش اختیار کرو گے. جس طرح بنی اسرائیل چلے تھے، اگر وہ ایک گوہ میں گئے تھے، اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کیا تھا تو تم میں سے کوئی ہوگا جو کیا کرے گا؟ اپنی ماں سے اسی طرح زنا کرے گا جس طرح یہ بنی اسرائیل کرتے تھے. یہ بنی اسرائیل ہے جنہوں نے اپنے مصلحین کو
ان کے سامنے جو اللہ کا کلام لاتا تھا، پیش کرتا تھا، ان کا خیر خواہ تھا، ان کو کہتا تھا کہ دیکھو اللہ کی اگر تم قریب ہونا چاہتے ہو اللہ کے یہ احکام فالو کرو، تو وہ زبان سے نہیں کہتے تھے لیکن مکمل طور پر نبیوں کی مخالفت پہ اتر جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کتنے واقعات ایسے ہیں، اذهب ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کس طرح کی ان کی کیفیتیں تھی۔ آج ہم مسلمانوں کی بالکل وہی کیفیتیں ہو رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو ہٹائیں۔ دیکھیں کلام پاک اللہ کے نبی میں اترا ہے، کلام پاک کی عظمت کا تقاضا اور کلام پاک کی عظمت کا حق یہ ہے کہ ہم دیکھیں اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اور سنسیئر ہو کر کے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بنائیں گے، حالات کا رونا رونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب اللہ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تو خوب جانتے ہیں کہ ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور ہماری کیا نیتیں ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ تو اللہ کے سامنے اگر عاجز بنیں گے، عاجز بن کر کے اللہ کے سامنے اپنی چیزوں کو پیش کریں گے۔ ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے 1 2 دن 3 دن رمضان کے باقی رہ گئے، اب اس موقع کے کرنے کا کام ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جن کو جن عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ ان عبادتوں پر شکر کریں، ان عبادتوں پر کیا کریں، شکر کریں، اور سوچیں کہ کتنے اللہ کے نافرمان بندے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کی قدردانی نہیں کی۔ زندگی میں رمضان آیا، پہلے جیسی لائف تھی، رمضان آنے کے بعد بھی ان کی ویسی لائف ہے، تو وہی ان کی روٹین ہے، وہی روزہ بھی نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، بزنس کو اوپر لے جانا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی لائف میں کوئی چینجز نہیں کی۔ تو ہم شکر کریں، اللہ نے ہمیں تو ایسا نہیں بنایا، ہم نے کیا کیا، کچھ تو روزے رکھے ہیں، کچھ تو عبادتوں کی اللہ نے توفیق دی ہے، کچھ تو روزے رکھے ہیں، تو جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اس پر شکر ادا کریں اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم ایسے بدنصیب اور ایسے محروم تو نہیں ہوئے، اے اللہ آپ نے توفیق دے دی، کچھ تو ہم نے عبادتیں کر لی، جو عبادتیں ہم نے کر لی اے اللہ وہی عبادتیں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، شیطان ہماری راہ مارنا چاہتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے ارے تم کیا، تمہاری عبادتیں کیا، تمہاری عبادتیں قبولیت کے لائق ہے کیا؟ تم تراویح پڑھو تو تمہاری تراویح کیسی ہے، تم روزے رکھے تو تمہارے روزے کیسے ہیں؟ روزے بھی تھے، الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے بھی تھے، بدنگاہی بھی کرتے تھے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اولاً تو کوشش کرنی چاہیے جب روزہ ہے ہر قسم کے گناہ سے بچیں، لیکن جب روزہ رکھ لیا تو اللہ کے سامنے یہ کہیں اے اللہ گناہوں کے ساتھ سے جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا میں نہیں رکھ سکا، لیکن روزہ رکھ تو لیا، جو کچھ میں نے کیا وہی میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قدردانی کریں اپنے اعمال کی، اپنے اعمال کی ناقدری نہ کریں، کہ جو اعمال کی اللہ پاک نے توفیق دے دی، جن اعمال کی ہمیں اللہ کے سامنے ان اعمال کی قدردانی کریں اور وہی اعمال پیش کریں، ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح، یہی کہیں اے اللہ مجھ سے جو ہو سکا وہ میں نے کیا، اور استغفار کریں۔ استغفار کس بات پہ، کتنی ہی زیادہ اچھی عبادتوں کی اللہ نے توفیق دی ہو تب بھی استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کس بات پر، اس بات پر کہ اے اللہ ہم نے جو روزے رکھے جیسی تیری شان تھی، تیری شان اور جیسا رکھنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں رکھا، اس پر استغفار کریں، کہیں کہ اللہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے کچھ تلاوت کی، ہم نے کچھ عبادتیں کی، اس میں کمی صحیح اور ہے کمی یقیناً ہے، جیسی تلاوت کا حق تھا ویسی تلاوت ہم نے نہیں کی، جیسا روزہ رکھنے کا حق تھا ویسا روزہ ہم نے نہیں رکھا، جیسی تراویح پڑھنے کا حق تھا ویسی تراویح ہم نے نہیں پڑھی۔ ہم استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سے، یہ جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، اور پھر اے اللہ جو کچھ آپ نے توفیق دی بس ہمارے پاس یہی سرمایہ، یہی پیش کرتے ہیں۔ جو ہے وہی پیش کرے گا نا بندہ، اب کھوٹے ہی صحیح، جیسے بھی اللہ کے سامنے یہ کہے، عاجز بن کے کہے اے اللہ جو کچھ میں نے اس رمضان میں کیا، جو کچھ ہے وہی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے اللہ میرے ان اعمال کو قبول کر لے، میری نجات آ جائے، رمضان کے گزرنے سے پہلے میری مغفرت فرما، تاکہ میں اللہ کے نبی کی اس بد دعا کا مستحق نہ رہوں۔ یہ کرنے کا کام ہے، اور خاص طور پر آخری دنوں میں کرنے کا کام ہے۔
ان دنوں کو ہم اہتمام کے ساتھ جتنا ہو سکے جو ہو سکے اعمال میں لگائیں, آگے عمل کریں, اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے جو ہم سے ہو سکا وہی پیش کریں, استغفار کریں, جو کمی رہ گئی ہے اس کو معافی مانگیں اللہ سے, اور اللہ سے معافی مانگ کے اللہ سے یہ کہیں اے اللہ ہماری نیا پار کر دے, ہماری مغفرت کر دے, جو کچھ ہو سکا وہ ہم نے کیا, جو ہمارے سامنے وہی ہم تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ کو ایسی عاجزی بہت پسند ہے, اللہ کو ایسی عاجزی بہت پسند ہے. کبر کے ساتھ اگر کوئی بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تو روزے ایک بھی روزہ میرا نہیں چھوٹا, تو پھر میری عبادت کیوں قبول نہیں ہوگی, یہ رویہ اللہ کو پسند ہے. اب کوئی کہے کہ میں تو شروع سے کیا کر رہا ہوں, اہتمام کر رہا ہوں, ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا, ایک نماز بھی نہیں چھوڑی, تو اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی, واجب نہیں ہوتی. خالق کائنات ہے, کتنی بھی اچھی عبادتوں کی توفیق ملے اس کے باوجود بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ کے نبی عاجز بنا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی بھی استغفار کرتے تھے. اللہ کے نبی سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا, لیکن استغفار کا کیا مطلب, اللہ کے نبی نہیں کہتے تھے کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے اور اچھا کر سکتا تھا, تیری شان شان اور کر سکتا تھا کچھ بھی, اسی پہ وہ کیا کرتے تھے, استغفار کرتے تھے. وہ کہتے حالانکہ جو کچھ اللہ کے نبی نے کیا کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی بھی استغفار کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کریں, اور رمضان کے اندر اپنی مغفرت کا انتظام کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ پاک کے ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بچے ہوئے رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم سب کا رشتہ کلام پاک سے مضبوط فرمائے. کلام پاک کو پڑھنا بھی آسان فرمائے. دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے, ہمارے ایک استاد تھے حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ, تو جب امتحانات قریب آتے تھے تو ہم حضرت کے پاس جاتے تھے, جا کے کہتے تھے حضرت کل پرسوں سے امتحانات ہمارے شروع ہو رہے, دعا کہ امتحان میں ذرا اچھا ہمارا رزلٹ آ جائے, نتیجہ اچھا آ جائے. تو حضرت ایک بات کہا کرتے تھے, وہ آج تک مجھے یاد ہے اور بھولے نہیں جائے گی, مرنے سے پہلے نہیں بھولے جائے گی. تو وہ کیا کہتے تھے, بیوقوف کہیں گے شادی تو کی نہیں, چلے آئے بچے کی دعا کروانے. کیا کہتے تھے کہ شادی تو کی نہیں, بچے کی دعا کرانے چلے آئے. بولنا یہ تھا پہلے شادی کرو, شادی کر کے میرے پاس آؤ بچے کی دعا کرانے. اگر کسی کو بچے کی دعا کروانی ہو وہ شادی نہ کرے, بچے کی دعا کروائے, تو اس سے یہ کہا جائے گا پہلے کیا کرو, شادی کرو پھر بچے کی دعا کرواؤ. بولنا یہ رہتا تھا میں دعا تو کروں گا, لیکن دعا سے پہلے تمہیں کیا کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے. تم محنت نہیں کرو گے اور صرف مجھ سے دعا کرواؤ گے, نتیجہ نہیں ملے گا. کیا چاہیے تمہیں, محنت کرنا. تو اب ہم کیا کریں کہ تھوڑی بہت جو ہو سکتی ہے ہم سے کوشش کریں, کوشش کے ساتھ دعا کریں. کوشش بالکل نہیں کر کے اگر دعا کریں گے تو ایسی دعاؤں کے رد ہونے کا امکان ہوتا ہے. ہم کیا کریں, جو ہم سے ہو سکے وہی کوشش کریں, جتنی ہو سکے اتنی کوشش کریں. اتنی کوشش کر کے اللہ پاک سے کیا کرنا چاہیے کہ مانگنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے. تو دعا کریں, اللہ پاک سے مانگیں, مانگ کر کے گویا اس رمضان میں ہم رمضان کے جانے سے پہلے اپنی مغفرت کا انتظام کر لیں. اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرمائے, ہر ایک کو ایسا بنائے جیسے ماں کی پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے, لیکن اس کے لیے وہی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی انابت کی, تھوڑی سی طلب کی, اللہ کے سامنے تھوڑا سا پیش کرنے کی. اللہ پاک اس کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما دے. آمین.